آج ہم قاعدے کا پہلا سبق شروع کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے قاعدے کو ایک مرتبہ پورے تختیوں کے ساتھ مکمل کیا ہے، اور اب ہم جو قاعدہ مکمل کرنے والے ہیں وہ صرف اور صرف ہجے کے ساتھ مکمل کرنے والے ہیں، تاکہ جو پڑھنے والے ہمارے دوست ہیں ان کو زیادہ پریشانی نہ ہو، وہ ہجے کے ساتھ بالکل آسانی سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ سکے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ یہ جو لفظ دیے گئے ہیں ان کو یہاں پر مفردات نام دیا گیا ہے، اور یہاں پر پہلا حرف ہے ہمارا الف۔ اس طرح کی لکیر ہے، یہ الف ہے، یہ چاہے پورے قاعدے کے اندر ہو چاہے پورے قرآن کے اندر ہو، اس کو الف ہی پڑھا جائے گا۔ با، اور یہ ہے با، اس طرح کا لفظ کہیں پر بھی آ جائے تو یہ ہوگا با۔ تو با کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس طرح کی لکیر اور نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تا کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ لکیر کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی ایک لکیر آ جائے اور اس کے نیچے ایک نقطہ آ جائے تو وہ با ہوگا، اور پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی ایک لکیر آ جائے اور اس کے اوپر دو نقطے آ جائے تو وہ تا ہوگا۔ سا کی پہچان یہ ہے کہ اس لکیر کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ جیم، یہ اس طرح کا پورے قرآن میں کہیں پر بھی لفظ لکھا ہے اور بیچ میں اس کے ایک نقطہ آ جائے تو وہ جیم پڑھا جائے گا۔ ہا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر بیچ میں کہیں پر بھی نقطہ نہیں ہوگا۔ خا کی پہچان یہ ہے کہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوگا۔ دال کی پہچان یہ ہے اس طرح کا لفظ ہوگا اور اس کے اوپر نیچے کہیں کچھ بھی لفظ لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ زال کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس طرح کا لفظ لکھا ہوگا اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا۔ را کی پہچان یہ ہے کہ را کے اوپر نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں ہوگا۔ زا کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس طرح کا لفظ لکھا ہوگا اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا۔ سین کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس طرح کا لفظ لکھا ہوگا اور اس کے اوپر نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں ہوگا۔ شین کی پہچان یہ ہے کہ یہ بالکل سین کی طرح لکھا ہوگا لیکن اس کے اوپر 3 نقطے آئیں گے۔ صاد کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں ہوگا۔ واد کی پہچان یہ ہے کہ یہ بالکل صاد کی طرح لکھا ہوگا لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ آئے گا۔ تا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں ہوگا۔ ظا کی پہچان یہ ہے کہ یہ بالکل تا کی طرح لکھا ہوگا اور اس کے اوپر ایک نقطہ آئے گا۔ عین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں ہوگا۔ غین کی پہچان یہ ہے کہ یہ بالکل عین کی طرح لکھا ہوگا لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ آئے گا۔ قاف کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس طرح سے گول لکھا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر 2 نقطے آئیں گے۔ کاف کی پہچان یہ ہے کہ یہ لفظ اس طرح سے لکھا ہوگا اور اس کے اوپر نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں آئے گا۔ لام، میم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بھی اوپر نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں آئے گا۔ نون کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس طرح سے گول ہوگا اور بیچ میں ایک نقطہ ہوگا۔ واو کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں ہوگا۔ ہا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بھی اوپر نیچے کوئی بھی نقطہ یا حرکت نہیں ہوگی۔ حمزہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بھی اوپر نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں ہوگا۔ یا کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس طرح سے لفظ لکھا ہوگا اور نیچے 2 نقطے ہوں گے۔ یا کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس طرح سے بھی لکھا آئے گا اور اس کے نیچے 2 نقطے آئیں گے۔ یہاں پر ہمیں نقطوں کی شناخت کرائی گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک لکیر ہے اور نیچے ایک نقطہ لکھا ہے تو یہ ہوگا با، اور اس کے آگے اور ایک لکیر ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ ہوگا تا، اور اس کے آگے والے لکیر پر 3 نقطے ہیں جو کہ پڑھا جائے گا سا، اور اس کے آگے والے لکیر پر ایک نقطہ ہے جو کہ ہے نون، اور یہاں ایک لکیر ہے اور اس کے نیچے 2 نقطے ہیں، یعنی کہ یہ ہے یا۔ کسی بھی طرح کا لفظ آ جائے نیچے ایک نقطہ آ جائے تو با ہوگا
اوپر 2 نقطے آ جائے تو تا ہوگا، 3 نقطے آ جائے تو سا ہوگا، اگر بیچ میں 1 نقطہ آ جائے تو نون ہوگا، اور سائیڈ میں 1 نقطہ اوپر آ جائے تو وہ فا ہوگا، اور اوپر ہی 2 نقطے اگر سائیڈ میں آ جائے تو وہ قاف ہوگا، اور یہ آخری والی ایک لکیر ہے، نیچے اگر 2 نقطے آ جائے تو یا ہوگا۔